9 नवंबर 633 ईस्वी के दूसरे और रमजानुल मुबारक की 12 हिजरी की पहले हफ्ते की वो रात बहुत सर्द थी। बनी तगलब की बस्तियों में और फारिस की फौज की खैमगाह में जो वसीया वारिस थी, लोग गर्म बिस्तरों में दबके हुए थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा था। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें। लोग इसी फौज की बातें करते सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे, गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन मकानों से चारपाइयाँ और लकड़ियाँ बाहर लाकर जगह जगह इनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियाँ रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीखों व पुकार ने सर्द रात को हिलाकर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। यह मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगलब के आदमी कट रहे थे। खानदान खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। इन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दूर खैमगाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहां नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न था। आखिर खैमगाह में कुछ लोग बेदार हो गए। इन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई जैसे आग लगी हुई हो। शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी ना पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे ही हड़बोंग खैमगाह के एक गोशे में बेपा हुई जो आंधी की मानद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खैमों को आग लग गई। खालिद के दस्तों ने आतिश परस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया। यह फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खैमों में दबक गए थे। इन खैमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दी। खैमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने इन्हें बर्छियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और इनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसीया पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजुर्बा हुआ। अब इन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने ना दिया जाए। बस्तियों और खैमगाह के इर्द गिर्द मसना बिन हारिसा के घोड़ सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग के जाता नजर आता तो इसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बच्ची या तलवार से इसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़ कर इस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था। यूं रात गुजरती जा रही थी। बनी तगलब की बस्तियों में और मदैन की फौज की खैमगाह में शोरों और ववेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की करबनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, इनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और इनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और इनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तुलू हुई तो मुजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून से नहाई हुई थीं। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमगाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थी। जिन घोड़ों पर इन कुफार को नाज था वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम इन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थी, बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन ने माले गनीमत ला कर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। इसने दरख्वास्त की थी कि इसे सालार आला या किसी सलार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। इसे लाने वाले सलार ने अबू लैला से कहा। सलार का नाम रबिया बिन बजीर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बेटी रो रही थी। क्या नाम है तेरा? अबू लैला ने लड़की से पूछा। साहिबा, लड़की ने जवाब दिया। साहिबा बिनते रबिया बजीर। मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। क्या तू यही बात कहने के लिए हमारे सलार आला से मिलना चाहती है? सलार अबू लैला ने पूछा। जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा? अब बता तू चाहती क्या है? तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे, मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं। साहिबा ने कहा। इसका नाम बिलाल बिन अका है। क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अबू लैला ने पूछा। जली हुई लकड़ी के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी?
ابو لیلا نے پوچھا تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صاحبہ نے سالار ہے ابو لیلا کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائے۔ ابو لیلا کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہی تھا۔ ایک عیسائی نے بتایا وہ زومیل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلا نے پوچھا وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ عیسائی نے بتایا وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا اب بتا لڑکی۔ ابو لیلا نے صاحبہ سے پوچھا میں تمہاری قیدی ہوں۔ صاحبہ نے کہا میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، میرے ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ ابو لیلا نے کہا ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے ایک کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتا ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کو خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ ابو لیلا نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا، شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زومیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلا نے کہا وہاں تیرے باپ بھائی اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے، اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے، ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صاحبہ بنت ربیہ باجی رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور معلول چہرے پر تمخنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے داری کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ خالد نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مسنہ بن حارثہ سے کہا کیا اللہ نے تیرے ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لارے مسنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا تو کفار کے آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظلم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں، تو نہیں جانتا، تو نے سنا ہے، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد نے کہا لیکن حارثہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں۔ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔
مسنا نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زومیل ہے۔ جاسوسوں کو زومیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھا ہو جاتے تھے۔ خالد نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ مسنا سنیہ سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زومیل پہنچا ہو، لیکن زومیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہیں اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زومیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شبخون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنیہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زومیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزاری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزارا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زومیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مرزیہ اور سنیہ وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شبخون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن حقہ کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زومیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج ایک دو دستے بھی ہیں۔ خالد نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سنیہ سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زومیل لایا جائے۔ دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان سا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گم آیا۔ دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنیہ کی عورتوں زومیل لائی جا چکی تھی، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صاحبہ کو بلایا۔ بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے آپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صاحبہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد اس سے شادی کر لیں گے۔ صاحبہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صاحبہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صاحبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ صاحبہ نے باخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صاحبہ کے باطن سے پیدا ہوئی تھی۔ میدان میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمے کی محفلیں اب تو گوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں۔ رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے، انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر
ان کا کوئی حق نہ تھا۔ ہدیہ کے مسلمانوں کے یہ بیٹیوں بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے تھے جو مسنا بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے تھے۔ مسنا بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا۔ اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسی ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعون کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ۔ اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن پر حملے کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دے گی، اور خالد یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خاصا عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے سمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنے وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد کو تفصیلی اطلاع دی کہ وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور عیاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اتحاد قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا بشرطیکہ کا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلوس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ خالد نے کہا کیا انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ 1-2 مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے عراق، طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شبخون مار کر تمام قبیلوں کو اپنے مدیح بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنے اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اتحاد قبول کرنے میں خالد کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں کو پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ کر آتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کی حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہیں میں سے اموال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کر لیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد سے کہا تھا نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا۔ یہ ہمیں بڑی
लंबी मुद्दत बाद नसीब हुआ है। खालिद ने दरियाए फरात के साथ साथ शुमाल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। आगे इराक और फारिस के ज़ेर नगीन की सरहद खत्म होती और रोमियों की सल्तनत शुरू हो जाती थी। शाम पर रोमियों का कब्जा था। खालिद ने बड़े खतरे मोल लिए थे, मगर ये खतरा जिसमें वो जा रहे थे सबसे बड़ा था और मुसलमानों की फतवाहत पर पानी फेर सकता था। यूँ मालूम होता था जैसे एक के बाद दीगर इतनी ज्यादा फतवाहत ने खालिद का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद हक़ाइक़ का जायजा लेकर सोचते थे, इनका कोई कदम बिला सोचे नहीं उठता था। खुदा की कसम, हमने मदीना को ज़रतश के पुजारियों से महफूज कर लिया है। खालिद ने अपने सालारों से कहा, अब ऐसा खतरा नहीं रहा कि वो हमारी खिलाफत के मरकज़ पर हमला करेंगे। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि फारसियों को अब अपने मरकज़ का गम लग गया है? सलार काका ने कहा, अब अरब की तरफ देखने से भी डरेंगे, लेकिन सांप अभी मारा नहीं। खालिद ने कहा, अगर हम यहीं से वापस चले गए तो किसरा की फौज फिर उठेगी और ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगी जो हमने फारसियों से छीन लिए हैं। हमें इनके रास्ते बंद करने हैं। और मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा नहीं कि आतिश परस्तों के पहलू में रोमी हैं? अगर रोमियों में कुछ अकल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फ़ायदा उठाएगी, वो आगे बढ़ेगी, और अगर वो कामयाब हो गई तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले हमें ज़रतश के पुजारियों से था। खालिद ने ज़मीन पर उंगली से लकीरें खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं और वो कौन सा मकाम है जहाँ कब्जा करके हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। वो मकाम फराइस था जो शहर के फरात के मगरबी किनारे पर वाक़ था। वहाँ पर रूमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मिलती थी। इराक के ज्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे। यही इलाके खतरे में थे। फराइस से खुश्की के रास्ते के अलावा रूमी या फारसी दरियाई रास्ता भी अख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपी मौरख लैन पोन और हेनरी सिम्स जो जंगी अमवार पर ज्यादा नजर रखता था, लिखता है कि खालिद ने न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चालें चलकर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदबीर भी थे। इनमें मौजूद था और इनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद जब फरात की तरफ कूच कर रहे थे, इस वक्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रोमियों के दरबार में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जिनमें जरूरी पन था और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। तख्त शाही के सामने रोमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे थे। खबर मिली है कि मुसलमान फराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि इनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए कि आपको फारसियों के मुतालिक कोई खबर नहीं मिली? इनके पास मैदान के सिवा कुछ नहीं रहा, फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बेहतर इसके कि मुसलमानों हमारे मुल्क में दाखिल हो जाए, हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। क्या तुमसे बढ़कर कोई अहमक हमारी फौज में कोई और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारिस की फौज को और इनके साथी हजार ईसाइयों को इन मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि इनके नामवर जर्नैलों को और हजारों सिपाहियों को मार डाला है। आपने ठीक कहा है, ये देखना जरूरी है कि मदीना वालों के लड़ने का तरीका क्या है। बहुत जरूरी है देखना, जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं। इनका कोई खास तरीका जंग होगा। वो भी फारिस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारे फौज की नफरी इनसे ज्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो, हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है? हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान इनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहदा कर लेते हैं तो इनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रोमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदैन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया।